امتیاز عالم صاحب، یور ٹیک. دیکھیے، میں جو بار کے جو نمائندہ ہیں انہوں نے جو بات کی ہے ان کا اپنا نظریہ ہے. آپ نے جو پورا ایک تاریخ بیان کر دی ہے، پوری چارج شیٹ آپ نے پیش کی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے ہمارے ہاں کہ کتنا ہماگیر بحران ہے، جس میں عدلیہ بھی بحران کا شکار ہوئی، جس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو سلامتی والا حصہ ہے وہ بھی کرائسس کا شکار رہا، اور جس میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بری طریقے سے لگی ہوئی ہے. اور میں یہاں میڈیا کا ذکر تو نہیں کرتا، وہ تو پہلے ہی کیجویلٹی ہو چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اس سے سبق یہی سیکھا جا سکتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے تحریک چلائی تھی، وکلا کی تحریک، جس میں ہم بھی شامل تھے، میں خود بھی شامل تھا چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس تحریک کا انجام بہت خوفناک ہو. ہمیں افتخار چودھری ملا، ہمیں ثاقب نثار ملے، ہمیں گلزار صاحب ملے، ہمیں کیسے کیسے چیف جسٹس ملے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ان منصبوں پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں. اب بھی آج کہا گیا، کل کہا گیا یا آج کہا گیا کہ دیکھیے جی کتنا ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں لوگ سپریم کورٹ پہ کہ وہ جو ڈیم فنڈ ہے اس میں 4 لاکھ روپے وصول ہوئے. بہت ہی ڈسپوائنٹنگ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا جورسپروڈنس کانٹرڈکٹری ہے، متضاد فیصلے ہوئے ہیں، آئین سے ہٹ کر ہوئے ہیں، آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، بعض فیصلے بڑے آئینی بھی ہوئے، جیسے فار ایگزامپل 90 دن میں انتخابات کے بعد. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے متضاد فیصلے ہوئے ہیں اور جس طرح کنڈکٹ رہا ہے سپریم کورٹ کا اوور آل، اس نے سیاست میں مداخلت کی ہے، اس نے پارلیمنٹ سے مداخلت کی ہے، پارلیمنٹ نے جواباً اس سے محاذرائی کی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ میں کیا کیا پس پشت لین دین چلتا رہا، اور کتنے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لے آئے، اور ہائی کورٹ میں بھی کوئی حال نہیں ہے جس طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی ہے. اس کے نقشے ہم صبح شام دیکھتے ہیں، بڑے حیران کن فیصلے سامنے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا برڈن ہوگا چیف جسٹس پہ کہ وہ پچھلے 4 چیف جسٹس کے جو فیصلے ہیں متضاد، اتنی متضاد جورسپروڈنس ہو گئی ہے کہ وہ اسے کیسے حل کریں گے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں فوری طور پر فل کورٹ کی میٹنگ اپنی انٹرنل میٹنگ بلانی چاہیے، اور سب سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے ان 2 قوانین کا جو کہ عدلیہ کے الزامات سے متعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے سسپینڈ کرنا وجہ نظام بنا، خود جوڈیشری تقسیم ہو گئی، اور خود یہ معاملہ جو ہے عدلیہ کا وہ بھی اس پہ پبلک تاثر بڑا خراب ہوا، اس کی لیجیٹمیسی بڑی کمپرومائز. تو بڑی ذمہ داری بھاری عائد ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ غلط توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ انہیں ان توقعات سے برعکس آئین کی نمائندگی کرنی چاہیے، اور جسٹس کا اور انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے، اور یہ جو غلط روایتیں آئی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ وہ سیاست میں مت کھینچ کے لائیں، سیاسی فیصلوں میں عدلیہ کو مت لائیں. عدلیہ بہت خوار ہو گئی ہے، اور بڑی اس کے بارے میں متضاد قسم کی رائے ہے معاشرے میں، تو اچھا تاثر نہیں ہے بالکل. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہ ہی مقررہ کے یا پارلیمنٹ کے سفیر میں مداخلت کریں، نہ قیمتیں طے کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چینی کے معاملے میں کیا ہوا ہے. ابھی آپ 2000 ارب روپے کے قریب اسٹے آرڈر پہ ٹیکسز ہیں ارب پتی لوگوں کے جو عدالتوں میں پڑے ہیں. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شوگر مل کے معاملے میں کہ جو قیمتیں چڑھی ہیں، اس میں وہ جو اسٹے آرڈر دیا گیا اس سے تقریباً 65 ارب روپے کا بار جو ہے وہ عوام پہ پڑا ہے. یہ عدلیہ کا کیا کام ہے کہ وہ معاشی معاملات میں، ڈیموں کے معاملات میں، اور اس طرح کے جو سیاسی جو حکومتی پالیسیز ہیں اس میں مداخلت کرے. ان کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. اس میں بہت بڑا عذاب آیا ہے یہ جو ٹرائیکاٹمی آف دا کانسٹیٹیوشن یا ٹرائیکاٹمی آف پاور اسٹرکچر، یعنی اقتدار کی جو تقویمی جو تشریح کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جی آئین سپریم ہے، اور آئین کا مطلب کیا ہے وہ بتائے گی، مقننہ نہیں بتائے گی،
وہ بتائیں گے چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ بیان کرے کہ آئین کی منشا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کی حکمرانی کا جو معاملہ ہے اس سے نہ ہماری عدلیہ نے قبول کیا کہ پاکستان کا سوورن کون ہے, اور اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے سول یا دوسری خاکی یا مفتی میں جو ہے یہ سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو یا جوڈیشل بیوروکریسی ہو, انہوں نے عوام کی سوورنٹی کو ول آف دی پیپل کو مانا نہیں ہے. پاکستان کے تمام جو منتخب وزراء اعظم ہیں وہ ملک دشمن قرار دیے گئے ہیں, وہ سیکیورٹی رسک قرار دیے گئے, ان کا انجام اچھا نہیں رہا. مطلب بڑا مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں کہ بھئی آپ عوام کی منتخب ہو کر نمائندگی کریں اور پھر سرخ رو بھی رہیں اور آپ بچ جائیں کسی بہت ہی خوفناک انجام سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں ملک کے, ہمارا ملک بہت بحران کا شکار ہے. ہم کیوں بحران کو بڑھائے جا رہے ہیں؟ ہم وہی پرانے نسخے دیکھ رہے ہیں, بار بار وہ آزمائے گئے ہیں, وہ بار بار ناکام ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کس طرح عمران خان کا ہائیبرڈ نظام جو بنایا گیا تھا وہ کس برے طریقے سے کلیپس کیا, لیکن اس کے بعد بھی سبق نہ سیکھا گیا. پھر پی ڈی ایم جو ہے ہائیبرڈ نظام 2 بن گئی اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کنسیڈ کر دیا. سویلین دائرہ کار اور سویلین اسپیس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کتنی انہوں نے چھوڑ دی یا کنسیڈ کر دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ اصل میں وفاقی کابینہ وہ ہے, وفاقی کابینہ سے اوپر بھی, اور آپ کی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے صوبہ جو آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان سے محاورہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں آئینی ڈھانچے یا ریپبلکن ڈھانچے یا جمہوری ڈھانچے کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے. اوپر سے معاشی بحران ہے جو ہمارے قابو سے نکل گیا ہے. اب پاکستان ٹھیک ہے, آتے ہیں, یہ تو مسائل کا تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ایک تسلسل سے ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو رول ہے جو کمپرومائز ہوا ہے